شاہ جی پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، اس نے لرزتے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ سالار کے قدم ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ وہ عورت جسے اس نے ہمیشہ ساری آنکھوں پر بٹھایا تھا، جسے اس نے اپنی سر کا تاج بنایا تھا، وہ آج اس کے قدموں میں گر کر گر گرا رہی تھی، اس سے اس کے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی جس نے سالار کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے اپنا پاؤں پیچھے کی طرف ہٹایا۔ اپنی اوقات میں رہو، مجھے شاہ جی نہیں بلکہ صاحب کہہ کر پکارو، میں نے تمہاری اوقات پہلے دن تمہیں سمجھا دی تھی۔ وہ اس کا چہرہ مضبوط اپنے ہاتھوں میں دبوچے خون خوار لہجے میں بولا تھا جو اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کو مجھ پر غصہ ہے، بہت جلد یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایک بار پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح گر گرانے لگی تھی۔ میں مر جاؤں گی شاہ جی، میں مر جاؤں گی، مجھ سے آپ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، میں نے آپ کا دل توڑا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاہ جی میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس قدر بری طرح سے ٹوٹ جائیں گے۔ سالار شاہ کی آنکھیں شدت غم سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے نرمین کو ایک جھٹکے سے سائڈ پر پھینکا، وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ باہر کی طرف سے اٹھتے ہوئے اس کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ سالار شاہ کو اپنی جگہ پر رکتا دیکھ کر نرمین کا دل تھوڑا سا سکون میں آ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، تیار ہو جاؤ، دوبارہ واپس آؤں گا تو تمہارے حسن کو تحسین پیش کروں گا، وہ جتنی بھی شکایتیں ہیں ساری دور کر دوں گا، وہ مضبوط لہجے میں کہنے لگا، جو کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ 1 سال، ہاں پورا 1 سال وہ اس کی قربت کے لیے تڑپتی رہی تھی، اور اب آخر کار اسے شاہ جی کی قربت نصیب ہونے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی، لیکن اس کے پاس کوئی نیا جوڑا موجود ہی نہیں تھا، سارے گھسے پٹے پرانے جوڑے تھے۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاہ جی کو میں دوبارہ اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی، وہ مجھ سے ویسے ہی پیار کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ میرے پیارے شاہ جی، میرا سب کچھ آپ پر قربان، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کانچ کی گڑیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل سے دوچار کرنے جا رہی ہے۔ نہا کر جب وہ باہر نکلی تو پہلے سے ہی کمرے بھی موجود تھا۔ اس نے اپنے بال واش روم میں ہی سلجھا لیے تھے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور وجود بھی ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ ادھر آؤ، سالار نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے سالار نے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ اس کے اوپر گر گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سالار کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ آج وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک نہیں رہا تھا، بلکہ آج وہ اسے خود اپنے قریب کر رہا تھا۔ اگلے لمحے سالار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے تھائس پر بٹھا لیا۔ اب وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ نرمین کے بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ ماضی کا ایک منظر اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ شاہ جی کو اس کے بال بے تحاشا پسند تھے۔ وہ اکثر اس سے بات کر کے شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا کہ جب تم میری دلہن بنو گی نا، جب تم پوری کی پوری میری ہو جاؤ گی تو میں تمہارے بالوں کے ساتھ کھیلا کروں گا، انہیں اپنا منہ چھپایا کروں گا۔ اگلے لمحے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ شیمپو کی اٹھتی ہوئی خوشبو سے وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ نرمین کا نرم نازک جسم اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اسے 1 سال میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی نسوانی حسن میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نرم ساخت کو محسوس کرتے وہ مدہوش ہونے لگا۔ اگلے لمحے اس نے نرمین کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بہت احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ وہ غور سے نرمین کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے لبوں پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شاید وہ اس کی قربت کے مل جانے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے اپنے انگوٹھے کو نرمین کے ہونٹوں پر پھیرا
تو وہ तड़प कर आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखने लगी। मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ। उसने अपने हाथों से सलार शाह का चेहरा पकड़ा था। आप सोच भी नहीं सकते शाह जी, मैं आपसे जुनूनियत की हद तक इश्क करती हूँ। आप मेरा सब कुछ हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप मुझे हासिल हो गए हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका दिल दोबारा कभी भी नहीं दुखाऊंगी। और हल्का सा उसके कानों में झुका। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? एक लम्हे के लिए नरमीन की दिल की धड़कन सुस्त हो गई। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे उसने फौरन से छुपा लिया। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ना मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना ही मुझे तुमसे नफरत है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जज्बा मौजूद ही नहीं है। ये कहकर उसके बालों की लटक को अपनी उंगलियों के गिर्द घुमाने लगा। हाँ, उसके लहजे में ना तो नफरत की आग थी, ना ही मोहब्बत की तपिश। वो सरसरी अंदाज में उससे अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब क्यों कर रहा हूँ? तुम मेरी बीवी हो, निकाह में आई हो। एक बात पर मैंने बहुत गौर की कि अब दोबारा मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। तो सोचा कि क्यों ना तुम ही से अपना वारिस पैदा करवा लेता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी औकात सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी औरत की है जो मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाएगी। इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा नहीं है, ना तो मोहब्बत का और ना ही हमदर्दी का। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें, मेरा दिल कट रहा है। मेरा भी कटा था, बल्कि मेरा दिल चकनाचूर हो गया था जब तुमने मेरे साथ वो ज्यादती की थी। तुम सोच भी नहीं सकती नरमीन साहिबा, मुझे तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत थी। तुम खून की तरह मेरी रगों में दौड़ती थी। तुम्हें देखकर मेरी सुबह होती थी, तुम्हें देखकर ही मेरी रात होती थी। फिर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी कमर पर अपने हाथों के गिरफ्त मजबूत कर चुका था। एक सिसकी नरमीन के लबों से निकली। वो उसके अंदर मौजूद हैवान को जगा चुकी थी। वो इसकी वहशत को हवा दे चुकी थी। अब उसके साथ जो कुछ भी होने वाला था, उसने हर सूरत उसको बर्दाश्त करना था। मैं इस सब का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सजा देंगे, मैं सजा लेने के लिए भी तैयार हूँ। मगर खुदा का वास्ता है, इस सजा के बाद मुझे माफ कर दे। मैं आपकी कुर्बत में तड़प रही हूँ। आपकी मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनने के लिए मचल रही हूँ। आपको बता नहीं सकती कि मेरी हालत उस दिन पानी की मछली की तरह थी, जिसे ना तो मौत आ रही थी और ना ही वापस पानी में भेजा जा रहा था। मेरी सांस उखड़ने लगती है जब आप मुझसे ये बेतनाई बरतते हैं। मैं कर तो रहा हूँ, तो मैं अपनी कुर्बत के लम्हात दे रहा हूँ। ये कहकर उसके लबों पर झुक गया और उसके होंठों को कतरा कतरा पीने लगा। उसके लम्स में बहुत ज्यादा शिद्दत थी। नईमीन को लग रहा था कि उस सांसें उसकी उखड़ जाएंगी। उसने मजबूती से उस दुश्मन जान के कॉलर को पकड़ लिया, मगर वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। उसे खुद से दूर नहीं धकेल सकती थी, वो भी इस वक्त जब वो इंसान उसे हासिल हो गया था। जरा सा दूर होने के बाद वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। तकलीफ के मारे नरमीन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सांसें भी फूली हुई थी, मगर उसने उफ तक ना किया। जब उसकी नजर नरमीन की भीगी हुई आंखों पर पड़ी, तो उसे सारे वाकयात फिर से याद आने लगे। वह एक बार फिर से वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। इस बार उसकी गिरफ्त के साथ साथ उसके लम्स में भी जनूनियत थी। अपने बाजुओं पर उसके हाथों की मजबूत गिरफ्त को महसूस करके वो तकलीफ से तड़प उठी थी। कुछ ही देर बाद वो इससे अलग हुआ तो नरमीन को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ। तुम आखिर किस मिट्टी की बनी हो? वो चिल्लाते हो बोला और उससे दूर होता चला गया। नरमीन ने उसका बाजू पकड़ना चाहा। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया था। आप मुझे हर तरह की सजा देते, मैंने आपको कहा है कि मैं एहतजाज नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज इस तरह मुझसे दूर ना जाए। वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी, मगर वो इसके वजूद को बुरी तरह से दुत्कारता उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर वहां से जा चुका था। बंद दरवाजा उसको मुंह चुरा रहा था। वो जमीन पर जोर जोर से अपने पांव मार रही थी। उसके हाथों में मौजूद चूड़ियां भी टूट गई थी, जो उसने दुश्मन जान के कमरे से निकलने के फौरन बाद ही दराज से निकाल कर पहनी थी, क्योंकि एक बार उसने नरमीन को कहा था कि जब हम दोनों एक दूसरे के करीब होंगे तुम अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनना।
چوڑیوں کی کھن کھن اور تمہاری قربت محسوس ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیں گی۔ وہ چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی، کچھ چوڑیاں اس کی کلائی میں چپ گئی تھی، مگر اسے چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ کاش میں وہ سب نہ کرتی، کاش میں ان کی باتوں میں نہ آتی۔ ہائے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو خود ہی دور کر دیا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ مجھ سے تو اب صبر بھی نہیں ہو رہا۔ یا اللہ، اس آزمائش کو ختم کر دے۔ میں مزید اس آزمائش کو نہیں سہ سکتی۔ میں تجھ سے بھی ناراض نہیں تجھے کر سکتی، مگر میرے لیے اس انسان کی بے رخی برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ 3 سال پہلے سلار شاہ کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو۔ مجھے وہ انسان ایک آنکھ نہیں باتا۔ اپنی پلکوں کو مسکارے کی مدد سے مزید لمبا کرتے ہوئے کوفت بھرے لہجے میں بولی، ارے تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے تمہیں کیا کہہ دیا جو تمہیں زہر لگتے ہیں؟ تم نے دیکھا نہیں، جب سے وہ حویلی واپس آئے ہیں تب سے ہمارے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں، ہر وقت پابندیاں لگاتے ہیں۔ مجھے اس طرح کے مردوں سے نا شدید نفرت ہے۔ محترمہ، وہ جو کچھ کہتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں نا۔ تم اپنی حرکتیں دیکھی نہیں ہے کیا؟ گھر پہ تم حویلی میں کسی کو بتائے بغیر حماد کے ساتھ گھومنے کے لیے شہر چلی گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ گھومنے نہیں گئی تھی، آئس کریم کھانے کے لیے گئی تھی۔ شرم تو تمہیں آتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ گھومنے اور آئس کریم کھانے میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم لوگ آپس میں فضول بحث شروع مت کر دینا، چپ کر جاؤ۔ فرحین نے نرمین اور نور کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دونوں منہ بنا کر پھر سے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتی نا تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اس جگہ پر زمین کھود کر تمہیں قبر میں دفنا دیتی۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ حویلی میں سب کچھ الاؤ نہیں ہے تو تم اس طرح کی حرکتیں کر کے سب لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ باقی تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی سوائے تمہارے اس کھڑوس بھائی کے۔ میری قبر کیا تم بناؤ گی؟ بلکہ میں اس انسان کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گی۔ ابھی تک میں نے اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ دیکھو گی تو نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ میرا بھائی بہت ہی ہینڈسم ہے۔ نور نے مزے سے اپنے بھائی کی سائڈ لی تھی۔ یا تو میری دوست بنو یا پھر اپنے بھائی کی بہن بنو، تمہارے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی کی بہن بنوں گی، تمہاری دوست بن کر میں نے ذلیل نہیں ہونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ نرمین کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ چلو اس کو تم اپنا مسکارا کمپلیٹ کرو ورنہ یہ سوکھ جائے گا۔ فرحین نے اس کا دھیان مسکارے کی طرف کیا تو وہ ہر بات کو اپنے ذہن میں جھٹک کر اپنی تیاریوں میں ہی مصروف ہو گئی تھی۔ گالوں پر ہلکا سا بلش آن لگانے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ، آج کتنے لڑکے مجھے دیکھ کر ڈاؤن ہو جائیں گے؟ شرم کیا کرو یار۔ فرحین کے ڈانٹنے پر وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ہنس دی تھی۔ تم سے بڑی بے شرم عورت نہ میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھی۔ نوازش آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ بے شرمی سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آج اس کے 2nd نمبر والے کزن کی مہندی تھی۔ پوری حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب عورتیں اور لڑکیاں تیاریوں میں مصروف تھی۔ کیا کروں کیا کروں، کیسے انسان سے سب بدلا لوں؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کوشش کی مگر اس کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کرتی ہوں، آج اس نے جو کپڑے پہنے ہیں نا ان کو ہی خراب کر دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھوں میں ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھا رکھی تھی۔ اس کے لبوں پر شیطانی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں بھی شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شیر کی گچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے۔ وہ سالار شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ او مائی گاڈ، اتنا بڑا کمرہ! اسی وجہ سے دادا جان ہمیں اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ دیکھو تو کتنا زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں صرف ایک چولہا لگانے کی بات کی تھی اور اماں کو خرچے کی فکر ہونے لگی تھی۔ لگتا ہے کہ ساری پابندیاں صرف حویلی کی عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے تو انہوں نے کھلی چھوٹ ہی دی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت ہی واش روم سے نہا کر باہر نکلا۔ وہ اس وقت شرٹ کے بغیر تھا۔ خیر، اس انسان سے تو وہ بدلہ لے کر رہی تھی۔ اس انسان کو تو میں چگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ سالار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حویلی میں صرف یہی لڑکی تھی جو اس کے ہر حکم کی مخالفت کرتی تھی
اور لڑنے مرنے کے لیے میدان میں اتر آتی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ دادی جان کی فیوریٹ پوتی تھی، بن باپ کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایکسٹرا محبت اور ایکسٹرا پیار ملتا تھا۔ یہی وجہ سے کہ وہ کافی حد تک بگڑ بھی گئی تھی۔ وہ اب دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے کیا ارادے ہیں۔ وہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جو 6 سال پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسلام آباد میں ہاسٹل میں رہتا تھا، یعنی بہت کم ہی حویلی میں آتا تھا، اگر آتا بھی تو زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ہی گھومتا تھا، زنان خانے میں سے بہت کم ہی دکھا گیا تھا۔ 2 دن پہلے اس کے امریکہ میں واپسی ہوئی تھی، آتے ساتھ اس نے نرمین اور نور کی ٹرپ پر جانے کی پابندی ان پر لگا دی تھی۔ نور پر تو جیسے کوئی اس کا شوق بھی نہیں تھا، وہ حد سے زیادہ ڈرپوک لڑکی تھی، اس طرح کے معاملات میں بھی وہ پیچھے پیچھے ہی رہتی تھی۔ لیکن نرمین نے اسے دھمکیاں دے کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ٹرپ کا پروگرام کینسل ہو گیا، مگر نرمین کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ابھی تک اس جلاد سے ملی بھی نہیں تھی، اور پہلے اس کے دل میں اس کے لیے نفرت بھر چکی تھی۔ ہاں، تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، مگر آمنے سامنے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے کزنوں کے ساتھ مل کر اس کی برائیوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ یہ رہا اس کا جوڑا۔ اس نے وائٹ کلر کا شلوار قمیض اٹھایا، جو کہ پریس شدہ تھا، اور بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد محترمہ نے یہی سوٹ پہنا تھا اور باہر جانا تھا۔ اس نے اپنے لپسٹک اوپن کی اور اگلے ہی پل وہ لپسٹک اپنے لبوں پر لگائی، اور اس کے بعد اپنے لبوں کی مدد سے اس کے سوٹ پر ڈھیر سارے نشانات بنائے۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر کے فارغ ہوئی تو سلار کی مخصوص باری آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم نے بازو چھوڑ دی ہے، یہاں پر بھی نشان بنا۔ خالی بازو اچھی نہیں لگ رہی نا؟ اپنے بہت ہی قریب مردانہ آواز سن کر وہ جگہ سے اچھل پڑی، تیزی سے پیچھے کی جانب پلٹی تو اس کا سر زور سے اس کے برہنہ سینے پر جا کر ٹکرایا۔ اسے زمین سے گرنے سے بچانے کے لیے سلار نے اسے اپنے بازوؤں میں پکڑ لیا تھا۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جبکہ سلار مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تھی، حد سے زیادہ معصوم، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت شرارتی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو، تم محفوظ ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، لیکن جب اس نے سلار کے سینے پر موجود بالوں کا جنگل دیکھا تو چیخ مار کر اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اب کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ پلیز شرٹ پہنے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شرم؟ تمہیں اس وقت آنی چاہیے تھی جب تم بغیر اجازت کے غیر مرد کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے احتیاط سے ایک جگہ پر کھڑا کر کے بازو لپیٹے اسے سنبھال رہا تھا۔ آپ یہ کوسچن مجھ سے شرٹ پہن کر بھی کر سکتے ہیں نا؟ یہ میرا کمرہ ہے اور میں جیسے چاہے اپنے کمرے میں رہوں، یہاں پر زبردستی داخل ہونے والی تم ہو۔ اور یہ میرے کرتے کا کیا حال کیا تم نے؟ وہ سر پٹا گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا میں تمہیں اندھا لگتا ہوں یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ اس نے ہلکی سی نگاہیں اٹھائی اور پھر اس کے چوڑے سینے کو دیکھ کر شرم سے لال ہو گئی۔ وہ بلا شبہ بہت ہی ہینڈسم تھا، بالکل ترکش ہیرو کی طرح۔ ہائے میرے اللہ، میرا تو دل ہی بے ایمان ہو رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اسے جی بھر کے نفرت کروں گی، مگر یہ تو حد سے زیادہ چکنا ہے۔ واللہ کتنا ہینڈسم بندہ۔ مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، میں بہرا نہیں ہوں۔ اب کے بعد وہ باہر کی طرف بھاگی، مگر سلار نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اپنی جانب کھینچا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک بار پھر اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولا، دوبارہ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اور میری چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، کیونکہ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ وہ جو باہر نکلی تو اسے کمر پر ظالم انسان کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ مائی گاڈ، تم اتنا شرما کیوں رہی ہو کہ اندر تم لوگوں نے شٹ اپ یار، چپ کر جاؤ۔ اس نے نور کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ ارے میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، شیر کی کچھاڑ میں ہار مت ڈالنا ورنہ بری طرح سے پھنس جاؤ گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی، اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے رابطہ، مجھ سے بدلہ لے گا۔ آف کورس یار، ایسا ہی ہوگا، بس دعا کرو کہ وہ دادا جان کو تمہاری شکایت نہ لگائے۔ خیر چلو، اب اپنا ایونٹ اس چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے خراب نہ کرو۔ وہ نور کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔
جب تک وہ لان میں موجود رہی تب تک اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس ہوتی رہی. کوئی اور نہیں بلکہ سالار تھا جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر فرصت سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے ضرورت اس دنیا میں کوئی اور کام ضروری کام ہوئی نہ. رات کے وقت جب وہ لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تو باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے پاؤں کو زور سے دبا رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا پاؤں مڑا تھا اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی. تم ٹھیک تو ہو؟ سالار کی آواز سن کر اس نے آنکھیں ٹمٹما کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلا دی. اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ مجھے دکھاؤ. اس نے اپنا پاؤں فوراً سے پیچھے کی جانب کھینچا. تو میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھاؤ. اب کی بار وہ غصے سے بولا تو اس نے احتیاط سے پاؤں اس کے سامنے کر دیا. آنکھیں بند کرو. جب تک میں نہ کہوں تم آنکھیں نہیں کھولنی. آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. جیسے اس نے آنکھیں بند کی، سالار نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا اور مضبوطی سے دبایا. ایک دبی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور کئی آنسو کے قطرے اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر آ کر رک گئے تھے. وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ ابھی تک اس کی لبوں پر جمے تھے. جب وہ تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور سٹپٹا گیا. رات کی اس پہر تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یہاں پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. اپنے کمرے میں جاؤ. حویلی میں کافی مہمان موجود ہیں. کچھ میل زنانہ حصے میں بھی تمہارے ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور وہاں پر پڑی ہوئی چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر برف تنی بیٹھی تھی. سانس لے سکتے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا الزام بھی میرے سر پر آ جائے. کیا اس سے پہلے میں آپ کے سر کو الزام لگا گئی ہوں کیا؟ اس کی بات کو پکڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی چالاکی پر کھل کر مسکرایا تھا. نہیں، میں آج تک کبھی بھی کسی لڑکی کا سانس بند کرنے کی اجازت نہیں کی دی ہے نا. پھر آپ نے میری سانس کیوں بند کی؟ اگر ایسے ہی نہ کرتا تو پھر تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری سانس بند ہو جاتی. اس کی باتوں کی مفہوم کو سمجھ گئی تھی مگر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی. اس کے چہرے پہ پھیلے شرم کے رنگوں کو دیکھ کر وہ کھل کر محفوظ ہو رہا تھا. جب وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تو وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی، مگر اس کا دوپٹہ چیئر میں پھنس گیا اور اس کے وجود سے الگ ہو گیا تھا. وہ بغیر دوپٹے کے ڈیپ گلے اور کھلے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی. چاند کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا. میں قربان، بے ساختہ سالار شاہ کے لبوں سے پھسلا، تم بہت حسین ہوں. وہ خود کو روکنے کے لیے روک نہ پایا. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. نرمین، جس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ سالار کو تگنی کا ناچ نچائے گی، اب اس کو یہاں سے بگا دے گی. اب وہ خود اس کا غلام بنتا ہوا محسوس کر رہی تھی خود کو. اس سے پہلے نظر میں سالار سے محبت ہو گئی تھی اور سالار کا بھی یہی حال تھا. وہ اس لڑکی سے اب عشق کرنے لگا تھا. فرق یہ تھا کہ وہ بہت پہلے سے اس کو پسند کرتا تھا. اس وقت سے جو وہ صرف اور صرف 5 سال کی تھی تبھی سالار کی امی نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جب تم بڑے ہوگے تو تمہاری اس چھوٹی سی گڑیا سے شادی کروائیں گی. وہ اٹھا، چیئر میں سے دوپٹہ نکالا اور اس کے سر پر اڑا دیا. دل تو کر رہا تھا کہ اس کی صحیح پیشانی پر بوسہ دے، مگر یہ وہ کچھ ایک مضبوط رشتے کے استوار ہونے کے بعد ہی کرنا چاہتا تھا. بغیر رشتے کے وہ چھوٹی سی لڑکی کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا. اندر جاؤ، بہت سردی ہو گئی ہے ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی. نرمی سے اسے ہدایت کرتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا مردان خانے کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی. او ہیلو میڈم، ذرا ادھر میری طرف تو دیکھو. نور نے اسے لال ہوتا دیکھا تو اس کو مشکوک انداز میں رونے لگی. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آرام سے سو کیوں نہیں جاتی؟ کیا تمہیں مجھے گھورنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ اصل میں نا، مجھے آج کل حویلی میں سب سے ہاٹ ٹاپک تم ہی ہو، کیونکہ تم محترمہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد بارے میں سوچ رہی ہو. محترمہ کو لگتا ہے کہ میرے بھائی کو بیوقوف بنا سکتی ہے. ہاں، وہ تو میں کر سکتی ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارے بھائی کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے.
پھر ٹھیک ہے، میرے بھائی کو محبت کے جال میں پھنسا کر دکھاؤ۔ مجھ سے مذاق میں یہ بات کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ چیلنج قبول کرتی ہوں، اور میں تمہیں 1 مہینے کے اندر اندر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر دکھاؤں گی۔ اگر وہ میرے قدموں میں گرنے پر مجبور نہ ہوا تو میرا نام بھی نرمین خانزادہ نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، اور اگر میں کامیاب ہو گئی تو بدلے میں مجھے پورے 1 لاکھ روپے دو گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اگر تم ناکام ہوئی نا تو تم 1 لاکھ مجھے دو گی۔ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن ہو گئی۔ نرمین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی آواز کی ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہی نہ کرتی، مگر خیر، تو پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اگلے دن ان کے کزن کی بارات تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو کل رات کا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں میں سامنے گھومنے لگا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کا سب سے پہلا ٹاکرا اسی شخص سے ہوا جس نے کل غیر ارادی طور پر اس کی تعریف کر دی تھی۔ اب میری صبح ہوئی ہے، وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا۔ یہ سن کر اس کا وجود ہولے ہولے کپ کپانے لگا۔ ایبین، ذرا سلار بھائی کو کپڑے تو پریس کر کے دو۔ وہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میری بہن نہیں ہے۔ دونوں نے بیک وقت کہا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرا دیے تھے۔ یعنی ایک بات تو طے ہو چکی تھی کہ آگ دونوں کے دل میں لگی ہوئی تھی، اور برابر کی لگی ہوئی تھی۔ چاچی جان تو اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو اپنے کمرے کی ڈائریکشن مجھے بتانی ہوگی، یا پھر آپ خود ہی میرے ساتھ چلنے کی زحمت کریں گے؟ وہ ہلکا سا جھکتا ہوا کسی ملازم کی طرح سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی اور ہولے ہولے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بہت جلد تم اس کمرے کی مالکن بنو گی۔ جب وہ کپڑے پریس کر رہی تھی تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خرامہ ہوتی مطمئن انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نوٹ کر رہا تھا۔ میں بہت ہی سیدھا سادہ انسان ہوں، جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پر ہوتا ہے۔ میں باتوں کو گھمانے کا عادی نہیں ہوں۔ تو مجھے اچھی لگی تھی تو مجھے تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس حویلی کا وارث، اس حویلی کا سردار پیدا کرو۔ کیا میرے اللہ، اس طرح سے پرپوز کون کرتا ہے؟ وہ پہلے ہی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ یہ باتیں سن کر اس نے بے ساختہ دعا کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ابھی تک ان دونوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ کیا میرے اللہ، میں اس کو کیا جواب دوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس طرح کے موقع پر کیا بولا جاتا ہے؟ اسے آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکے نے اپروچ نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی سب سے بڑا ہاتھ محترمہ کا اپنا تھا، کیونکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتا تو وہاں سے 9 دو 11 ہو جاتی۔ یہ سب کچھ حویلی کے ماحول کی وجہ سے تھا۔ وہ شرارتی ضرور تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کی لمٹس کیا ہیں۔ وہ اپنے لمٹس کے اندر ہی رہتی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ سوری، میں سن نہیں سکی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ہرگز بھی نہیں، کبھی نہیں۔ میں کسی اور کو کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس کے اس طرح سے بولنے پر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے میرا جواب مل چکا ہے۔ بہت جلد امی کو تمہاری ماما کے پاس بھیجوں گا، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے غلطی سے استری اس کے کپڑوں کے اوپر رکھ دی تھی۔ اس کی باتوں میں اس حد تک وہ مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کب استری اس دشمن جان کے کپڑوں کو جلا دیے تھے۔ جب اس کو کمرے سے باہر نکلی تو نور سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ نور کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے بھائی کو بیوقوف بنانے کے منصوبے بنا رہی ہو؟ اسے بتانا چاہتے تھے کہ کل جو کچھ بھی ہوا اس نے مذاق میں کہا تھا، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ واقعی اس شخص سے محبت کرتی ہے، اس سے شادی کر کے ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سب کچھ بول دیتی تو نور کی نظروں میں چھوٹی ہو جاتی۔ اس کی نظروں میں بھی تو اونچا رہنا تھا نا، اپنا مان بھی تو رکھنا تھا، اور اپنی انا کی حفاظت بھی تو کرنی تھی۔ اسی چکر میں اس نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، بہت جلدی سے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی پہلے اس کی FSC کے ایگزامز ہو جائے، اس کے بعد ہی ان دونوں کا نکاح کروایا جائے۔
اگلے چند مہینوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ وہ دونوں کی صبح اور شام ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ہوتی تھی۔ رات کے وقت اگر وہ ایک دوسرے سے بات نہ کرتے تو انہیں ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ جیسے جیسے ان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے ان پر پابندیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ سالار کے لیے انتظار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اسے میسج کرتا تھا تو وہ فوراً بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہو جاتی تھی، اور یہ وقت تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اسے پاکستانی شادیوں کی رسوم بہت اوٹ پٹانگ لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ایک دن لیٹا آرام کر رہا تھا جب کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے اندر آنے کی اجازت تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہونے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن نور تھی، جس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور جس کا چہرہ بھی غصے کی وجہ سے پھورا ہوا تھا۔ وہ اس کو اس طرح سے غصے میں دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں؟ آپ اس گھٹیا لڑکی سے شادی نہیں کریں گے؟ تم ہوش میں تو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دراصل نور نرمین کے بڑے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ نرمین کے بڑے بھائی نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اگر نرمین کا بھائی اسے شادی نہیں کر سکتا تو وہ بھی اپنے بھائی کو شادی نرمین سے نہیں کرنے دے گی۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑا تو کرے گی۔ ان کے درمیان جو بھی شرط لگی تھی نرمین نے اسے سب کچھ کلیئر کر دیا تھا۔ اس نے وہ باتیں تو اپنے بھائی کو نہیں بتائی بلکہ وہ ریکارڈنگ سنا دی تھی جس میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے بھائی کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ میں تمہیں یہ کام کر کے دکھاؤں گی۔ بدلے میں مجھے صرف 1 لاکھ چاہیے۔ یہ ریکارڈنگ اس کی بہن اسے سنا کر وہاں سے چلی گئی، مگر وہ ابھی تک سناٹوں کی زد میں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے کی حالت تہس نہس کر چکا تھا۔ کیا یہ سب کچھ ڈرامہ تھا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی اس قدر تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل غم کے مارے پھٹ جائے گا۔ وہ عورت میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ نور کو لگا تھا کہ اس کا بھائی رشتہ توڑ دے گا، مگر جب اگلے دن وہ لوگ اس کی کزن کی بارات لے کر گئے تو نور کی تو بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے کے مارے وہ اس کے گھر گئی ہی نہیں تھی بلکہ اپنی حویلی میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سکندر نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ ایک چیز جسے دیکھ کر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور جس نے اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈے پانی کے بارش کا کام کیا تھا، وہ یہ تھی کہ اب اس کا بھائی پہلے کی طرح ایکسائٹڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے بھائی کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اسٹیج پر بھی جب وہ نرمین کے پہلو میں بیٹھا تو ہر طرح سے بہت بہت کی آوازیں آ رہی تھی کہ مجھے دلہا خوش نہیں لگ رہا، لگتا ہے کہ اس کو زبردستی اسٹیج پر بٹھایا گیا ہے۔ اگر دلہا راضی نہیں تھا تو پھر ان دونوں کی شادی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب نرمین نے سنا تو اس کے دل کو خون سا لگا۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکی تو اس کے ہاتھوں کو اپنے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ 2 دن سے اسے سالار نے کال بھی نہیں کی تھی، حالانکہ اب تو ان دونوں کی نکاح بھی ہو چکا تھا۔ سالار نے اس کے ہاتھوں کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال دیا اور دوسری طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ گیا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ نرمین کو تب یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کچھ تو غلط ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی تو وہ نوک کر کے سیدھا چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چینج کر لو اور سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اٹھی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سالار نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کی جانب دھکیلا۔ کیونکہ تم جیسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تم جیسی عورتیں اس چیز کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ 1 لاکھ کے لیے تم نے میرے جذبات کا مذاق بنایا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے آپ سے کتنی نفرت ہونے لگی ہے۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی کسی عورت کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے کسی عورت پر یقین تھا ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میں نے عورت ذات پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ تم وہ پہلی عورت تھی جسے دیکھ کر میرے اندر محبت کا پھول کھلا تھا۔ لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی انہی عورتوں کی طرح سے ایک گھٹیا عورت ہو جس پر میں نے صرف اور صرف اپنے جذبات ضائع کیے ہیں۔ اب مجھے ساری زندگی اس کا افسوس رہے گا۔
نرمین نے بے چینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دیکھیں، میری بات کا یقین کریں، وہ صرف ایک مذاق تھا۔ میں بھی نور کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا، اور ان دونوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ساری غارت ہو چکی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس وقت ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کے وقت وہ نور کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور پھر نور نے جو الفاظ ادا کیے وہ سن کر سے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ نور نے اس کے بھائی کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ آپ سے ہمیشہ سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ میں تمہارے بھائی کو الو بنا کر سے شادی کروں گی، اور پھر ساری زندگی اس کے پیسوں پہ عیاشی کروں گی۔ نور ہچکچائے بغیر اپنے بھائی کے سامنے اس کے حوالے سے جھوٹ پر جھوٹ بولے چلی جا رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہارے بھائی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ مجھے وہ ہمیشہ اشارہ دیتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور پھر جب میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے مجھے بری طرح سے دھتکار دیا۔ میرے بھی دل کو تکلیف پہنچی، اور میں چاہتی تھی کہ جو تکلیف مجھے ملی ہے نا وہ تمہیں بھی ملے۔ اگر میں تمہارے بھائی کی قربت حاصل نہیں کر پائی تو تم بھی میرے بھائی کی قربت حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ سالار اسے حویلی سے لے کر اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بڑی سی حویلی تھی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، مگر دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ نہ اس کے کسی معاملات میں دخل اندازی کرتا اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے اسے حویلی میں لا کر بالکل چھوڑ دیا تھا، وہ اس کی ذات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس پورے 1 سال میں اس نے اپنے لیے ایک جوڑا بھی نہیں بنایا تھا، کیونکہ محترمہ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ پورا دن وہ اکیلی حویلی میں گھومتی رہتی، کسی ملازم کو بھی اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سزا اس کے لیے سب سے بڑی تھی کہ وہ اپنے سے بالکل کٹ کے رہ گئی تھی۔ اگر کبھی حویلی سے فون آ بھی جاتا تو اس کی طرف سے ریسیو کر لیتا اور بہانہ بنا دیتا کام میں مصروف ہے۔ اگر کبھی وہ خود بھی بات کر لیتی تو 1 منٹ سے زیادہ اپنی ماں سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ حویلی میں سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے، مگر یہاں پر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ زیادہ عرصہ اکیلی رہی تو وہ نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ 1.5 سال کے بعد اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اپنی محبوب کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی انا پر پاؤں رکھ کر اس نے دشمنی جان کو منائے گی، چاہے اسے اپنا سب کچھ ہی کیوں نہ لٹانا پڑے۔ اس کو راضی کر کے رہ گئی، اور اس دن بھی اس ظالم انسان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے لا تعلق ہو کر بہت زیادہ خوش تھا، اس کا اپنا دل بھی کٹ رہا تھا۔ اس کی محبوبہ اس کی دسترس میں تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، بہن کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگتی، اور اسے نئے سرے سے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگتی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے کے اندر واپس آیا تو وہیں زمین پر گری ہوئی تھی، چوڑیوں کا کانچ کا فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ تیزی سے بھاگتا اس کے پاس ہے اور اس کے چہرے کو تھپکنے لگا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نرمین، نرمین آنکھیں کھولو، اسے پیار سے اس کو پکار رہا تھا۔ نرمین کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے اپنی نرمین کو بازو میں اٹھایا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ اسپتال پہنچا تو نرمین کو ICU میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ نرمین کے دماغ میں ایک ٹیومر تھا، زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ ٹیومر بنا تھا، اور کسی بھی وجہ سے اس کے پھٹنے کے چانسز تھے۔ اس سے پہلے تو اس کا علاج ضروری تھا، اور اس کے علاج کے لیے سے نرمین کو ہر حال میں لے کر امریکہ جانا تھا۔ حویلی میں اس نے سب کو اطلاع دے دی تھی۔ جب نور کو اس بارے میں پتا چلا تو اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگانے لگا۔ دادی جان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کی پوتی نے کس چیز کی ٹینشن لی۔ نور نے رات کو ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کو کال کی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ ڈراؤنی اور عجیب و قسم کے خواب دکھ رہی تھی۔ اس کی شادی ایک بہت ہی اچھی جگہ ہو چکی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اس کے باوجود بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل و دماغ پر سوار رہتی تھی، اور شاید وہ اسی چیز کو لے کے تھی کہ اس نے نرمین کو پر الزام لگایا تھا، اور اس کے الزام لگا کر اپنے بھائی سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اس الزام کی وجہ سے نہ صرف نرمین بلکہ سرار کا پورا 1 سال ضائع ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے دور رہے تھے۔ رات کے وقت جب اس نے سالار کو ساری حقیقت کے بارے میں بتایا
उस सलार का तो बस नहीं चल रहा था कि अपनी बहन को जान से मार डाले। आज से पहले उसे किसी से इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी नफरत उसे नूर से महसूस हो रही थी। उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसको ऐसे गुनाह की दे सजा देता रहा जो उसने किया ही नहीं था। मैं उस पर जुल्म करता रहा। मेरा रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। नूर ने उससे माफी मांगना चाहिए तो सलार ने गुस्से से कॉल काट दी। फिलहाल वो उसके साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिलहाल नरमीन को उसकी जरूरत थी। आपको पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? नरमीन के सवाल पर उसने निगाहें उठाकर उसकी आंखों में देखा। मेरा दिल चाह रहा है मैं कभी भी ठीक ना हो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। उसने एक झटके से नरमीन को अपने सीने से लगा लिया। जब मैं ठीक थी तब आप मुझसे नफरत करते थे। आप मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। अभी जब मैं बीमार हूँ तो आप मुझसे मोहब्बत जता रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं बेवकूफ था, मैं पागल था, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी कदर न कर सका और अपनी बहन की बातों में आकर तुम पर जुल्म किया जिसकी तुम हकदार भी नहीं थी। मैं तुम्हारे कदमों में गिर कर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। महबूब कदमों में बैठने के लिए नहीं होता। महबूब तो सारे आंखों पर बिठाने के लिए होता है। अगर मैं जिंदा बच गई तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें होंगी। ये कहकर उसने आंखें मूंदी जबकि उसके कंधे पर सर रखकर फिर से छोटे बच्चों की तरह रोने लगा था। 14 घंटों तक उसकी सर्जरी चलती रही और फिर बलाखिर उसकी और हवेली वालों की ढेर सारी दुआओं की वजह से नरमीन को एक नई जिंदगी मिली थी। वो होश की दुनिया में वापस आ चुकी थी। सबसे पहले उसने सलार से मिलने की ख्वाहिश की। अब उसके कदमों में बैठा हुआ था। उसका दिल कर रहा था कि वो सारी जिंदगी इसी तरह से अपना सर उसके कदमों में रखकर गुजार दे। नरमीन ने उसे अपने कदमों से उठाया और उसने एक मजबूती से नरमीन का हाथ पकड़ा और उस पर बोसा दिया। मैंने आपको माफ कर दिया है। माजी में जो कुछ भी हो उसको भूल जाए। मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। बस तुम सोच भी नहीं सकती कि ये वक्त मैंने कितनी तकलीफ में गुजारा है। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैंने नूर को भी माफ कर दिया है क्योंकि उसमें उसका भी कोई कसूर नहीं। ये मेरे रब की तरफ से आने वाली आजमाइश थी। इन 1.5 साल में बहुत सब्र करने वाली और समझदार बन गई थी मैं। हमना बेगम ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्हें एक लम्हे के लिए खुद पर यकीन न आया। वो छोटी छोटी बातों पर पूरी हवेली सर पे उठा लेती थी। कैसे खामोशी से इतना सब कुछ बर्बाद बर्दाश्त कर गई थी। तकरीबन 1 महीने के अंदर वो सेहतयाब हो चुकी थी। सलार से बेतहाशा मोहब्बत करता था। उसका पहले से बढ़ कर ख्याल रखता था। 1 साल के बाद वो फिर से हवेली शिफ्ट हो गई थी क्योंकि वो उम्मीद से थी। सलार चाहता था कि उसकी हर तरह से उसका ख्याल रखा जाए। हवेली में उसको कोई भी काम करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि उससे बेड पर से कदम से नीचे उतारने की भी परमिशन नहीं थी। उसकी पहली बेटी पैदा हुई थी और सलार ने पूरे गांव में जश्न मनाया था। और यूं मनाया था जैसे बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ। जब लोगों को पता चलता कि ये जश्न बेटी पैदा होने पर मनाया जा रहा है तो एक लम्हे के लिए हैरान हो जाते मगर फिर उसकी खुशी में खुश हो जाते। वो भी सलार और अपनी बेटी की हमराही में बहुत मुतमईन थी और अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी।